السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، PTI وکیل کی ممبران سے تلخ کلامی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اللہ کرے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، ہمارے اندر لاوا پکا ہوا ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ آپ کے وکلاء نے حملہ کیا تھا، تنقید ہونی چاہیے لیکن گالی تو نہیں ہونی چاہیے۔ انتخابی نشان نہ ملنے پر میری ہمدردیاں PTI کارکنوں کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نہیں چاہتے کہ کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا جائے۔ عوام کو بھرپور تعداد میں اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ حکومت میں آئے تو ملک میں 10 سالہ صحت اور تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ MQM وزارت عظمیٰ کے لیے کسی کی بھی حمایت کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے صرف انہیں ووٹ دیں گے جو آئینی ترمیم کرائیں گے۔ طورخم بارڈر پر قانونی طریقے سے دو طرفہ آمد و رفت کے لیے خصوصی اقدامات۔ طورخم بارڈر پر تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے ویزا لازمی قرار۔ اس سے پہلے ڈرائیور صرف پاسپورٹ کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو سکتے تھے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں موسم سرد رہنے کا امکان، دھند کا راج برقرار۔ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ موٹر وے N3، 4 اور 5 کو بند کر دیا گیا۔ ٹورنٹو میں شدید سردی، ویکینڈ پر وارمنگ سینٹر بھر گئے۔ موجودہ ہفتے شدید سردی کی لہر جاری رہنے کا امکان، وکلاء کا وارمنگ سینٹر پورے موسم سرما کھلے رکھنے کا مطالبہ۔ کینیڈین ایوان کی اخلاقیات کمیٹی کا وزیر اعظم کے جمیکا دورے پر تبادلہ خیال کرنے کا فیصلہ۔ کنزرویٹو رہنما نے ٹروڈو کے عمل کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ PMO نے کہا کہ ٹروڈو اور ان کی فیملی فرینڈز کے ساتھ بغیر کسی قیمت کے رہے۔ ٹورنٹو شہر میں 45 پہاڑیوں پر ٹوبوگنگ پر پابندی عائد۔ ٹوبوگنگ پر پابندی سے شہری مایوس۔ شہری حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 132 فلسطینی شہید۔ ایران کے عراق میں اسرائیل کے جاسوس ہیڈ کوارٹر اور امریکی قونصلیٹ پر حملے۔ ایران شام میں داعش کے ٹھکانوں پر بھی حملے کیے۔ امریکہ میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج۔ حادثات میں 9 افراد ہلاک، 10,000 پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ ریاست فلوریڈا میں 4 فٹ تک برف باری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. بانی PTI کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں ممبر الیکشن کمیشن اور PTI کے وکیل شعیب شاہین کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی PTI کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں ممبر الیکشن کمیشن اور PTI کے وکیل شعیب شاہین کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ الیکشن کمیشن میں بانی PTI اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں PTI کے وکیل شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت شعیب شاہین نے کہا کہ ہمیں نوٹس ہی نہیں ملا، آج صبح TV سے معلوم ہوا کہ سماعت ہے۔ اس پر ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ DD لاء آپ نے نوٹس کیا تھا؟ DD لاء نے بتایا کہ اس دن جیل میں تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا۔ شعیب شاہین نے کیس ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم سے تنقید کا حق بھی چھین رہے ہیں، بلے کا نشان بھی چھین لیا۔ اب الیکشن کے دنوں میں ہمارے لیڈر پر توہین الیکشن کمیشن کی سزا ہو جائے گی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے شعیب شاہین کو جواب دیا کہ ہم نے چھینا نہیں، آپ کو دیا نہیں تھا۔ اس کیس کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں، اس وقت آپ کی حکومت تھی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اللہ کرے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، ہمارے اندر لاوا پکا ہوا ہے، اچھا ہے ہم اس کا اظہار نہ کریں۔ رحیم یار خان میں ہمارے وکیلوں پر پرچہ ہوا ہے،
ممبر الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ آپ کے وکلا نے حملہ کیا تھا، تنقید ہونی چاہیے لیکن گالی تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسز 2021 سے پڑے ہیں، آپ نے کیس کو اتنا طول دے دیا، جیل میں جو ہوا اس پر ہم خاموش رہے، جیسے جواب دینے جیل میں کیا ایسا ہم نے پہلے نہیں دیکھا، ہم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس دوران شعیب شاہین کی الیکشن کمیشن میں عمران سے تلخ کلامی ہوئی، جس پر الیکشن کمیشن نے سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر میری ہمدردی پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر میری ہمدردی پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قمبر شہداد کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ نہیں چاہتے کہ کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا جائے، میری ہمدردی پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن درست طریقے سے نہیں کروایا، کارکنوں کو دیکھنا چاہیے، کوتاہی ان کی قیادت کی طرف سے ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ قانون ایک طرف رکھ کر سیاسی فیصلہ دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا۔ میں جانتا ہوں کچھ لوگ مایوس ہوں گے جو چاہیں گے الیکشن میں حصہ نہ لیں، اب عوام کو بھرپور تعداد میں اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی ان کو 8 فروری کو جیت کر دکھائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہے، عوام تیر پر ٹھپا لگا کر بھرپور جواب دیں گے۔ چیئرمین پی پی نے کہا کہ اگلی بار جو بھی بجٹ بنے گا یہ کراچی میں نہیں بنے گا بلکہ عوام کے ساتھ کھلی کچہریوں میں فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا منصوبے ہونے چاہیے۔ بلوچستان بارڈر پر ایسا ڈیم بنانا چاہتا ہوں کہ سیلاب سے عوام کو بچا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 19 جنوری کو رحیم یار خان جنوبی پنجاب میں ہمارا جلسہ ہوگا، 20 جنوری کو کوٹ اڈو میں جلسہ رکھیں گے، 21 جنوری کو لاہور میں شہریوں کو جلسے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اگر حکومت میں آئے تو ملک میں صحت اور تعلیم کے لیے ایمرجنسی لگائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اگر حکومت میں آئے تو ملک میں صحت اور تعلیم کے لیے ایمرجنسی لگائیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما کا کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے جو تباہ ہو رہا ہے، سارا ملک 3 سے 4 شہروں میں سماعت و افادیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہم 100 سے زائد شہر بنانا چاہتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور NA 242 سے امیدوار مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کے آئین میں بنیادی تبدیلی اور 3 ترامیم چاہتے ہیں اور یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ آئینی ترامیم ہوں گی تو اختیارات نچلی سطح پر آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم کیو ایم نے اپنی رابطہ اور انتخابی مہم شروع کر رکھی ہے، ہمارے منشور کو لوگوں نے دیکھا اور سراہا ہے کیونکہ ہمارا منشور عوام کی بہتری کے لیے ہے اور اس میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے آئینی ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایم کیو ایم وزارت عظمیٰ کے لیے کسی کی بھی حمایت کر سکتی ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے صرف انہیں ووٹ دیں گے جو آئینی ترمیم کرائیں گے اور اگر اقتدار میں آئے تو آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں 10 سال کے لیے صحت اور تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے۔ پاک افغان سرحد طورخم سے پاکستان میں داخلے کے لیے تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے بھی ویزا لازمی قرار دے دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک افغان سرحد طورخم سے پاکستان میں داخلے کے لیے تجارتی گاڑیوں کی ڈرائیورز کے لیے بھی ویزا لازمی قرار دے دیا گیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان کے بعد پاسپورٹ اور ویزے کے ذریعے مسافر اور تجارتی قافلوں کو آمد و رفت کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں طورخم بارڈر پر قانونی طریقے سے 2 طرفہ آمد و رفت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ طورخم بارڈر پر دونوں ممالک کے حکام نے گزشتہ دنوں ملاقات میں قانونی طور پر آمد و رفت کے لیے سفری دستاویزات پر میٹنگ کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالک سے آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا ہونے چاہیے۔ ان اہم اقدامات کا مقصد قانونی طور پر تجارت کو مستحکم کرنا، سیکیورٹی میں بہتری اور اسمگلنگ کی روک تھام ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے قانونی دستاویزات کے اعلان کے بعد تاجر اور ٹرک ڈرائیورز نے ان اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ڈرائیور صرف پاسپورٹ کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو سکتے تھے۔ دوسری جانب کسٹم ذرائع کے مطابق طورخم سرحدی گزرگاہ 2 طرفہ تجارت کے لیے چوتھے روز بھی بند ہے، جس کے باعث دونوں جانب سینکڑوں مالبردار گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسکردو میں سب سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا، مری، گلیات اور گردونواح میں موسم شدید سرد رہے گا، شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد اور مطلع ابر آلود رہے گا،
کشمیر میں موسم شدید سرد اور مطلع ابر آلود رہے گا۔ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ دوسری جانب پنجاب اور KPK کے میدانی علاقوں میں دھند کی وجہ سے متعدد موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں۔ دھند کی شدت کے باعث موٹر وے M3، 4 اور 5 کو بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ قومی شاہراہات پر دھند کا دورانیہ موسم سرد ہونے کے ساتھ بڑھ گیا۔ روڈ یوزر زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ موٹر وے ترجمان سید عمران احمد نے مزید بتایا کہ صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔ روڈ یوزرز آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس کا استعمال کریں۔ روڈ یوزرز غیر ضروری سفر سے گریز اور تیز رفتاری سے پرہیز کریں۔ اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ ترجمان موٹر وے نے کہا کہ روڈ یوزرز معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔